السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ سورہ توبہ میں آتا ہے 36 نمبر آیت میں کہ اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے۔ یہ جو ہمارے ہاں محرم سے ذوالحج، اسلام کا پہلا مہینہ محرم، جیسے دنیا عیسائیت کا پہلا مہینہ جنوری، اسلام کا 12واں مہینہ ذی الحج، جیسے دنیا عیسائیت کا 12واں مہینہ دسمبر۔ یہ جو 12 مہینوں کی ونڈ اور تقسیم ہے، یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین آسمان بنے تب سے یہ سال کے 12 مہینے، یعنی آج نہیں بنے۔ اس میں پہلا مہینہ محرم ہے اور آخری مہینہ ذوالحج ہے۔ اسلام آنے کے بعد بعض مہینے بعض شخصیات کے ساتھ وابستہ ہو گئے، منسوب ہو گئے۔ محرم آتا ہے تو ہمیں حسین اور عمر یاد آتے ہیں رضی اللہ عنہما، یعنی محرم اپنے دامن میں کئی حوالے رکھتا ہے، لیکن برصغیر پاک و ہند میں جب ماہ محرم آئے گا تو سیدنا فاروق اعظم کی شہادت، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، گویا محرم یا وابستہ ہو گیا حسین و فاروق سے۔ ربیع الاول آتا ہے تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یاد آتی ہیں کہ اس مہینے میں اللہ نے سب سے بڑا احسان کیا، اللہ کے محبوب کا میلاد ہوا، تو ربیع الاول میں منسوب ہو گیا اللہ کے محبوب کے ساتھ۔ ماہ رمضان آتا ہے تو روزے، تراویح، اعتکاف اور لیلۃ القدر کی یاد آتی ہے۔ یہ گویا ماہ رمضان ان 4 نیکیوں کے ساتھ وابستہ۔ تو ذی الحج جس مہینے میں اب ہم ہیں، یہ مہینہ منسوب ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں یا عالم اسلام میں جب بھی ذی الحج کا مہینہ آتا ہے تو خطبہ، واعظین، مقررین، دانشور، تھنک ٹینک، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اخبارات، سارے کے سارے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات، صفات، قربانی، فلسفہ اس سے آباد ہو جاتے ہیں۔ گویا یہ مہینہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام منسوب ہو چکا ہے۔ گو یہ ذی الحج کا مہینہ اپنے دامن میں کئی اور حوالے بھی رکھتا ہوگا، لیکن تمام حوالوں کے اوپر جو غالب حوالہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے۔ اس لیے آج چند باتیں ایمان کی تازگی کے لیے، ایمان کی ہریالی کے لیے، ایمان کی مضبوطی کے لیے، ایمان کی پختگی کے لیے، اندر کی روشنی کے لیے، باطن کی دھلائی کے لیے، سوچوں کی تطہیر کے لیے، اندر کے اجلے پن کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی کرتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمیں اندر کی دھلائی کے لیے ہمارے پاس بے شمار شخصیات ہیں، انبیاء کے روپ میں، صحابہ کے روپ میں، تابعین کے روپ میں، ازواج مطہرات کے روپ میں، اہل بیت اعظام کے روپ میں، صلحاء کے روپ میں، محدثین کے روپ میں، فقہاء کے روپ میں، صالحین کے روپ میں، صوفیہ۔ اتنی شخصیات کا جم گھٹا اور قوس قزح ہے، اس لیے ہمارے ہاں تہوار کا کانسیپٹ کم ہے۔ دنیا عیسائیت میں تہوار ہیں، چونکہ شخصیت ایک دو ہیں۔ ہم کس کس شخصیت کا تہوار منائیں؟ یہ جو ڈیز منائے جاتے ہیں، والدین کا ڈے، والدہ کا دن، والد کا دن، اساتذہ کا دن، مزدوروں کا دن، یہ اصل کے اعتبار سے غیر مسلموں کے تہوار ہیں۔ وہاں جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولڈ ہوم میں جمع کراتے ہیں، جس طرح چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تو گھر میں جو سٹور ہوتا ہے اس میں پھینک دیتے ہیں۔ تو جب ماں باپ بیکار ہو جاتے ہیں، کمانے کے قابل نہیں، حال چلانے کے قابل نہیں، دکانداری کے قابل نہیں، جاب کے قابل نہیں، ان سے اب آمد کوئی نہیں، ان پہ انویسٹمنٹ ہے، تو دنیا یورپ اپنے بوڑھے والدین کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیتی ہے۔ پھر سال کے بعد ایک دن کے لیے گلدستے لے کر، پھول لے کر ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کو فادر ڈے کہتے ہیں کہ آج ہم 1 سال کے بعد ماں باپ کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ تصور کوئی نہیں۔ اس طرح مدر ڈے ہے، اس طرح ٹیچر ڈے ہے۔ یہ جو ڈیز کا کانسیپٹ ہے، دنوں کا کنسیپٹ ہے، تہواروں کا تصور ہے، یہ دنیا عیسائیت کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ان کے ہاں 1-2 شخصیات ہیں اور اس کے ساتھ یادیں وابستہ ہیں۔ ہمارے ہاں تو شخصیات کا ایک گلدستہ ہے، ایک صحن حرم ہے، ایک قوس قزح، ایک بچھا ہوا جال ہے، تارے تارے، ہم کس کس کی یاد منیں؟ تو ذی الحج کا مہینہ آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی یاد آتی ہے۔ چند باتیں ایمان کی تازگی کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کا ذکر آسمان سے اترنے والی ہر کتاب میں تھا، یعنی جتنے بھی آسمان سے کتابیں اتریں یا کتابچے اترے، بکس اتریں یا بک لیٹ اترے، صحائف اترے یا بڑے کتابیں اتریں،
کوئی آسمان سے اترنے والا صحیفہ یا کتابچہ ایسا نہیں ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جس سے تمام سامی ادیان محبت کرتے ہیں۔ عیسائی اللہ کے محبوب سے محبت نہیں کرتے، یہودی عیسیٰ علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن سے عیسائی محبت کرتے ہیں، یہودی محبت کرتے ہیں، زرتشت والے کرتے ہیں، داؤد علیہ السلام والے کرتے ہیں، امت مسلمہ تو کرتی یہ واحد نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام جن کا پورے قرآن مجید کی 25 صورتوں کے اندر ذکر ہے، 25 یا 21 کے لگ بھگ صورتیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کی بات، تعلیمات، مناظر، مجادلے، اقوال، افعال ذکر ہے، اور پوری ایک صورت 114 صورتوں میں ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے نام کی۔ یہ واحد نبی ہیں 2 لاکھ انبیاء میں سے جن کا ذکر صرف نمازوں کے اندر ہوتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ ان کا تو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اگر دنیا میں کروڑوں مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اور 5 وقت پڑھ رہے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ روزانہ ابراہیم علیہ السلام کا نام کتنی دفعہ دہرایا جاتا ہے۔ یہ واحد نبی ہیں جن کی یادوں کے حسین منظر حج اور بیت اللہ میں قائم ہے۔ بیت اللہ کس نے بنایا؟ مقام ابراہیم پہ پتھر کون سا پڑا ہے؟ صفا مروہ میں کون دوڑا؟ مینا میں قربانی کس نے دی؟ عرفات وغیرہ وغیرہ۔ تو حج کے ارکان میں سب سے زیادہ روح پہلی یادیں ابراہیم علیہ السلام کی آتی ہیں۔ یہ واحد نبی ہیں جن کا نامی اسم گرامی اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کے نام پہ رکھا۔ ابراہیم بیٹا ماریہ قبطیہ سے آپ کا پیدا ہوا جب آپ عمر کے آخری حصے میں تھے۔ آپ نے کہا میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ اپنے بیٹے ابراہیم کا نام رکھا۔ اور یہ واحد نبی ہیں جس کی طرف ہمیں کہا گیا ملت ابیکم ابراہیم، تم ابراہیم کی ملت ہو۔ ہمیں یہ نہیں کہا گیا تم آدم کی ملت ہو، موسیٰ کی ملت ہو، عیسیٰ کی ملت ہو، یحییٰ کی، اور اس سارے نبیوں سے نسبت کمال ہے، لیکن ہمیں کہا گیا ملت ابیکم ابراہیم، تم ابراہیم کی ملت ہو۔ اور ایک آیت ایسی ہے کہ اس پہ پڑھنے کے بعد تو ابراہیم علیہ السلام کے ہمارے دماغوں میں آسمان سے اوپر مقام چلا جاتا ہے۔ وہ ہے سورہ نحل کی 101-2-3 آیت، سورہ نحل 123 آیت۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہو گیا ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ابراہیم کے طریقے کی اتباع کریں۔ آپ اندازہ کرو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، دنیا کے تمام انسانوں کو کہا میرے نبی کی اتباع کرو، اور اپنے نبی کو سورہ نحل کی آیت نمبر 123 میں کہا اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ میرے محبوب آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں کی اتباع کریں۔ آپ کتنا مقام بڑھ گیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں کی اتباع کریں۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے 3 پہلو نمایاں بیان کیے گئے۔ ہر نبی کے 25 انبیاء کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اس میں کچھ نبیوں کا ذکر تفصیل سے ہے، پھر نبی کی زندگی کے خاص پہلو ہوتے ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوتے ہیں۔ ادریس علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، یحییٰ علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام، یہ تمام ان کا ایک خاص پہلو ہے جو نمایاں، سارے پہلو قرآن میں نہیں ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 3 پہلو ہیں جو قرآن مجید میں نمایاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا یقین، ان شیکی یقین، غیر متزلزل یقین اللہ کی ذات پر۔ ابراہیم ہمیں جو کہا گیا نا فاتبعوا ملت ابیکم ابراہیم قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ تم ابراہیم کے طریقے پہ چلو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی باتیں ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہیں؟ وہ تو چلے گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ ہمیں کہا گیا کہ تمہارا باپ ہے ابراہیم، ملت ابیکم، اور بیٹا وہ ہوتا ہے جس کے نقش نین بھی باپ پہ ہوں، جس کی عادات بھی باپ پہ ہوں۔ میرے پاس ایک دوست ملنے کے لیے آیا کینیڈا سے، اس کے والد فوت ہو گئے تھے، تو میں اس کی حرکات کو دیکھوں، انگلی، ہاتھ، اشارہ، آنکھ، تو ٹرو کاپی اپنے باپ کی تھا۔ میں ٹک ٹک کی باندھ کے اس کی باتوں کو سنتا رہا، بالآخر وہ بول پڑا کہ پروفیسر صاحب آپ بڑی گہرائی سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹرو کاپی ہیں، عادتوں میں، حرکتوں میں، اشارے کنائے میں باپ کی۔
تو بیٹا وہ ہوتا جو باپ کی کاپی کرے، اور ہمیں کہا گیا ملت ابیکم ابراہیم، تم ابراہیم کے بیٹے ہو اور تمہیں ابراہیم کی کاپی کرنی چاہیے۔ شکل شبہات میں ممکن نہیں ہے، عادات، اطوار، کیفیات، خصائص، خصلتیں، ان میں تو ممکن ہے۔ ہمیں بار بار کہا گیا ملت ابیکم ابراہیم، تم ابراہیم کے بیٹے ہو، باپ کا خیال رکھو۔ یہ کیا کر رہے ہو کہ باپ کا خیال رکھو؟ ابراہیم علیہ السلام کی 3 باتیں بڑی نمایاں ہیں قرآن مجید میں۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کا غیر متزلزل یقین، ان کے لہجے میں خوف کوئی نہیں، ڈر کوئی نہیں، جھجک کوئی نہیں، خدشہ کوئی نہیں، ایسے حمالیہ کی طرح کھڑے ہیں کہ تم بھی اللہ کی ذات پہ شے کی بیلیف رکھو، غیر متزلزل یقین رکھو، ڈرو مت۔ اللہ کی طاقتیں کوئی ایکسپائر نہیں ہوئی، کوئی ریٹائر نہیں ہوئی، کوئی کمزور نہیں ہوئی، کوئی چھیننے گئی، کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ اللہ بار بار کنڈیم کیوں کرتا ہے، مذمت کیوں کرتا ہے شرک کی؟ کہ مشرکین اللہ کی طاقتوں کو تقسیم کر کے بندوں میں دے دیتے ہیں، اس سے پھر اللہ کی قوت میں کمی آ جاتی ہے۔ کچھ بتوں کو دے دیں، کچھ سورج چاند ستاروں کو دے دیں، کچھ مرے ہوئے لوگوں کو دے دیں۔ جب اتنوں کو اللہ کی طاقتیں تقسیم کر دیں تو پھر اللہ کی مناپلی نہیں رہتی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ سارا کچھ اللہ کے پاس ہے۔ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم کہتا ہے جب میں مریض ہوتا ہوں شفا تو اللہ دیتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اللہ ہی تو ہے جو تمہیں ہنساتا ہے اور اللہ ہی تو ہے جو تمہیں رلا۔ 2 ہونٹوں کا پھیلنا کون سی قیامت ہے؟ اللہ یہ 2 ہونٹوں کے پھیل کر مسکرانے کے روپ لینے کو بھی آدمی کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ انہو ہوا، صرف اور صرف اللہ، اضحکا جو تمہیں ہنساتا ہے، و ابکا جو تمہیں رلاتا ہے۔ انہو ہوا اغنا و اقنا، اللہ ہی ہے جو تمہیں امیر کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو تمہیں غریب کرتا ہے۔ یہ آیتیں کیوں ہیں؟ کہ چاپلوسی خوشامد نہ کیا کرو کہ جس کے پاس 4 پیسے ہوئے جی حضوری ہوگی، جس کے پاس پیسے نہیں ہے شان بے نیازی ہوگی، ایسا نہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو پہلا کردار نمایاں ہو کے نکھر کے قرآن مجید میں آتا ہے وہ ہے اللہ کی ذات پہ غیر متزلزل یقین۔ آگ جل رہی ہے، کئی دنوں تک آگ جل رہی ہے، اور فرشتے آگے کہتے ہیں بچا لیں، وہ کہتے ہیں اللہ سے پوچھو، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرو۔ یہاں تک کہ منجنیک میں پینک جو ہوتی ہے اس میں ڈال کے پھینک دیا جاتا ہے، راستے میں اٹھانے سے لے کر گرنے کے درمیان تک فرشتوں کا جم گھٹ آتا ہے کہ پانی چلا دیں، ہوائیں چلا دیں، اڑا دیں، آپ کو لے جائیں، کہ اللہ سے پوچھو۔ یہ یقین کا وہ مقام ہے جہاں آدمی آ کے کہتا ہے کمال ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یقین بھی کن بلندیوں پہ فیض تھا، اور اتنی بلندی کہ ان کی بلندی کے لیے کوئی چیز معیار نہیں ہے کہ اتنا بلند تھا جتنا آسمان، آسمان بھی بہت نیچے لگتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے ذات پہ یقین اس سے اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ یقین مانگے چونکہ تمہارے باپ کی میراث ہے۔ باپ کا پلاٹ اگر سرگودا پڑھو، پنڈی پڑھو، اسلام آباد پڑھو، آدمی مالک بن جاتا ہے، میرے باپ کی میراث ہے، وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ تمہارے باپ کی میراث ہے، ڈرو نہیں، جھکو نہیں، بچھو نہیں، جی حضوری نہ کرو، خوشامد نہ کرو، کسی کے پاس رقبہ ہے تو کیا، اور گریڈ ہیں تو کیا، عہدہ ہے تو کیا، ہمارا اللہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ دوسرا ابراہیم علیہ السلام کی جو چیز نظر آتی ہے قرآن میں وہ ہے دعائیں۔ آپ حیران ہو گئے کہ قرآن مجید میں پڑھیں جتنی دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی تفصیل کے ساتھ ہیں کسی نبی کی نہیں ہے۔ اللہ ہر نبی کا ایک خاص پہلو قرآن میں لاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے پھول کھلے ہوئے ہیں، فلسطین کی دعائیں، مصر کی دعائیں، عراق کی دعائیں، شام کی دعائیں، اور کی دعائیں، دعائیں، پھر حرم کے اندر بیت اللہ کی تعمیر کے وقت دعائیں، بیت اللہ کی تکمیل کے وقت کی دعائیں، پھر ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑتے وقت کی دعائیں، پھر ذبح کی دعائیں۔ دوسرا میں یہ بتلایا گیا کہ دعاؤں کو اوڑھنا بچھونا بناؤ جس طرح تمہارے باپ ابراہیم نے بنایا تھا۔ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک آدمی آیا کہ جی عطر گلاب سے وضو کرنا جائز ہے؟ یہ جو گلاب کا عطر، فرمانے لگے کہ امام احمد بن حنبل مسجد بیٹھے تھے، مسجد میں کہنے لگے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی؟ اس سائل سے پوچھا، کہنے لگے نہیں۔ مسجد سے نکلنے کی دعا آتی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ غسل کے تفصیلی فرائض کا علم ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہ اللہ کے بندو وہ مسائل جو ہر وقت جن سے واسطہ پڑتا ہے ان سے غرض رکھو۔ تمہیں زندگی میں کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ تمہیں پانی نہیں ملا اور عطر گلاب ملا اور تمہیں وضو کرنا پڑ گیا؟
جب عمل کمزور ہوتا ہے تو آدمی خیالی باتیں کرتا ہے، اور جب عمل مضبوط ہوتا ہے تو خیالی باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی۔ جو روزمرہ کے مسائل ہیں وہ دیکھو، اب کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ تمہیں پانی وضو کے لیے نہیں ملا اور عطر گلاب ملا اور تمہیں پریشانی ہوئی کہ وضو پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کبھی ایسا ہوا کہنے کہ نہیں، تو کہنے کہ جو ہوتا ہے وہ تو کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو دوسرا پہلو ہے وہ زندگی ان کی دعاؤں سے گھری ہوئی ہے، ہر وقت کی دعائیں دعائیں دعائیں۔ اور کس آدمی کو اللہ کی ذات پہ کتنا یقین ہے اس کا تجربہ دعاؤں سے ہوتا ہے۔ جیسے منہ میں رکھتے ہیں نا تھرمامیٹر، تو پتہ چل جاتا ہے 101 ہے، 102 ہے، 103 ہے۔ اس طرح کسی آدمی کے اندر دیکھنے کے لیے کہ کتنا بڑا موحد ہے، کتنا بڑا توحید پرست ہے، کتنا زیادہ اللہ کی ذات پہ یقین ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس کا بہترین تھرمامیٹر اور لٹمس پیپر یہ ہے کہ اپنے پھیلے ہوئے ہاتھوں کی دعائیں کو دیکھے۔ اور اگر دعاؤں سے طبیعت میں بوجھ آتا ہے، انقباض آتا ہے، تھکن آتی ہے، تو تمہارا دعویٰ توحید تمہارے منہ پہ مار دی جائے گا کہ سب کچھ اس کو سمجھتے تھے اور اسے مانگتے بھی نہیں تھے۔ جب اللہ کی ذات کا یقین دل میں گڑ جاتا ہے تو ہاتھ پھیل جاتے ہیں، مسلح بچ جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا پہلو ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی دعاؤں میں گھرا ہوا ہے۔ ہم کبھی کبھی سوچیں فجر کے جاگنے سے لے کر رات کے سونے تک، میں ایک دن گن رہا تھا، کم و بیش 32 دعائیں، مور اور لیس 32 دعائیں وہ ہیں جو ہر آدمی کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے تقریباً۔ کبھی آپ رات کو سونے سے پہلے سوچیں کہ آج میں نے کتنی دعاؤں کو پڑھا، چونکہ ابا ابراہیم کا وارث جو ہوں۔ اور تیسرا پہلو جو ابراہیم علیہ السلام کا نمایاں اور نکھر کے اور دھل کے اور نتھر کے سامنے آتا ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا قربانی کا جذبہ، جو ہمارے ہاں اس وقت قربانی مشہور ہے، جذبہ قربانی۔ تو ہمارے اندر قربانی کتنی ہے، ہمارے اندر دعاؤں کا ذوق کتنا ہے، ہمارے اندر اللہ کی ذات کا غیر ضروری یقین کتنا ہے، اس میں ہمارے یہاں برصغیر پاک و ہند میں اب ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ قربانی کیا ہے؟ وہ عمل جس کے کرنے کے بعد اللہ کا قرب نصیب ہو، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ قربانی ایک کرنسی ہے، جس طرح کسی ملک میں جاتے ہیں وہاں ڈالر کرنسی ہے، یورو کرنسی ہے، درہم کرنسی ہے، روپے کرنسی ہے۔ کرنسی اگر آپ کے پاس ہوگی تو آپ جوتے سے جہاز خرید سکتے ہیں، جتنی کرنسی ہوگی۔ مستحب سے لے کر فرض عین تک عمل کرنے کے لیے جس کرنسی کی ضرورت ہے اس کرنسی کو قربانی کہتے ہیں۔ یہ چیزیں علم سے نہیں ملتی کہ مجھے پتہ ہے نماز فرض ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے کیا ان کو نہیں پتہ نماز فرض ہے؟ کچے کے اندر ڈاکو جو ہیں وہ انہوں نے گرفتار کیے ہوئے ہیں لوگوں کو اور تاوان کے لیے زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، کیا ان کو پتہ نہیں یہ گناہ ہے؟ اجرتی قاتل جو ایک کو قتل کرنے کی خاطر 6 بندوں کو قتل کر دیتا اسے پتہ نہیں گناہ ہے؟ کبھی بھی علم کی وجہ سے شریعت کے ماٹ کی چیزیں آدمی خرید نہیں سکتا۔ جیسے آپ جاتے ہیں یہ کار ہے مجھے پتہ ہے، یہ گھڑی ہے مجھے پتہ ہے، یہ ان کے پتہ ہونے سے آدمی مارٹ سے چیزیں کب خریدتا ہے؟ خریدتا تب ہے جب پتہ بھی ہو اور خریدنے کے لیے کرنسی بھی ہو۔ پتہ ہونا اور بات ہے، خریدنے کی کرنسی کا نام قربانی ہے۔ قربانی جس کے پاس جتنی زیادہ ہوگی وہ نبوت کے وجود سے نکلنے والے سارے اعمال کو خرید لے گا، اور اگر کرنسی قربانی کی نہیں ہوگی تو کچھ چیزیں خریدے گا، کچھ نہیں خریدے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا جذبہ ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے امت کو ملتا ہے کہ قربانی لو۔ اور ہمارے ہاں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کیا ہے؟ بکرا دمبا بیڑا۔ یہ قربانی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں برصغیر پاک و ہند میں تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش کے شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ میں تیرے مزار کے تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا، مجھے صرف تیری روایتوں کی حکایتوں نے مزا دیا۔ ہمارے ہاں قربانی سے مراد دمبا ویڑا بکرا چھترا ہے۔ قربانی کتنے لیے ہے؟ قربانی کتنے کے لیے ہے؟ قربانی کا گوشت کتنا نکلا ہے؟ گلیوں محلوں میں لے کے بچے پھرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ قربانی کا ٹوکن ہے، قربانی نہیں ہے۔ بچپن میں جب بچے کھیلنے کے لیے جاتے تھے، مجھے دیہات میں یاد ہے تو مائیں کہتی تھی چینی لیتے آنا،
سبزی لیتے آنا، دودھ لیتے آنا، تو بچے کھیل میں منہمک اور گم ہو جاتے تھے، پھر وہ قمیض کے اندر ایک گرہ لگا دیتے تھے، وہ گرہ دیکھ کے کوئی یہ گرہ کیا اچھا وہ گرہ کو دیکھ کے یاد آ جاتا، وہ چینی لینی تھی۔ گھروں میں ڈائریاں ہوتے ہیں روزانہ، کل میں نے کیا کیا کرنا ہے تو وہ لکھتے ہیں، کل میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اتنے سے کاغذ پہ کئی کام لکھے ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کے آدمی ان کاموں کو یاد کرتا ہے۔ موبائل میں ایک کیلنڈر ہوتا ہے یا ریمائنڈر ہوتا ہے جہاں لکھ لیتا ہے کہ میں نے 2 بجے ولیمے پہ جانا ہے، 4 بجے جنازے پہ جانا ہے، 6 بجے فنکشن پہ جانا ہے، 10 بجے بیان پہ جانا ہے، تو جو ہی وہ ٹک ٹک ہوتی ہے تو آدمی دیکھتا ہے اچھا وقت آ گیا، وقت آ۔ یہ چیزیں وہ لکھی مقصود نہیں ہے، وہ یاد دہانی ہے۔ یہ گائے بکرا دمبا مقصود نہیں ہے، یہ اصل قربانی کی یادیں ہیں، ٹوکن ہیں۔ اور اگر یہ قربانی ہوتی تو ہر امتی پر ہوتی۔ 70% تو یہ قربانی کرتے کوئی نہیں۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے، صاحب استطاعت نہیں، وہ تو قربانی نہیں کرتا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے وارث سارے مسلمان تو نہ ہوئے۔ ہمیں کہا گیا تم ابراہیم کے بیٹے ہو اور ابراہیم کی میراث کے وارث بنو، تو غریب کہیں گے یا اللہ ہم وارث کیسے بنے، ہم تو نہ دمبا نہ بیڑا نہ بکرا نہ چھترا نہ اونٹ کچھ بھی نہیں خرید سکتے۔ تو وہ تو باپ ابراہیم کی میراث سے نکل گئے، اور میراث میں سارے کلمہ گو وارث ہیں، تو پھر قربانی کوئی ایسی ہونی چاہیے جس میں ہر مسلمان کر سکے۔ اور وہ قربانی کیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 میں قربانی وہ ذکر کی کہ وہ میں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں 90-95% لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی اصل قربانی کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ گوشت اچھا نکلا ہے، ماشاءاللہ وزن اچھا ہے، ماشاءاللہ 6 دمبے ہیں، بکرے ہیں، اسی میں سارا کام لگا رہتے ہیں، اسی کا وزن ہو رہی ہے، اسی کی بارگیننگ ہو رہی ہے، اسی کے اوپر نیچے باؤ دھاؤ ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں ٹوکن ہیں، یاد دہانی ہیں اصل قربانی کی۔ اصل قربانی کیا ہے تو وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اصل قربانی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر 131 نمبر آیت میں سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، قربانی دے گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے، جنت الفردوس کے مالک بن گئے، وارث بن گئے۔ ہمیں وہ صدیوں قبل 5000 سال پہلے کی قربانی ہمیں کیوں سنائی جا رہی؟ اگر ہمارا تعلق کوئی نہیں، کنسرن کوئی نہیں، اس سے رہنما اصول کوئی نہیں، اس سے ہم نے ضابطہ کوئی نہیں لینا، اس سے ہم نے رواس، تو پھر ہمیں سنانے کا فائدہ؟ ہم بچوں کو وہ باتیں نہیں سناتے جو بچوں کے متعلق نہ ہوں۔ آپ چلے جو آپ کے بات میں کام کے نہیں ہے، ہم بچوں کو اٹھا دیتے ہیں، کوئی ایسی بات ہوتی ہے۔ اللہ جو قرآن مجید کی 25 سورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی باتیں کر رہا ہے، اور پوری ایک سورہ ابراہیم، اور پھر اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اور یہ مطلوب ہے تم میں سے ہر ایک سے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قربانی کیا ہے؟ وہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے نظر اس چیز سے ہٹ جائے جس کو ہم قربانی سمجھ بیٹھے ہیں۔ جب آدمی کاغذ پہ پڑھ لیتا ہے آج بل جمع کرانا ہے، آج بچے کی فیس جمع کرانی ہے، آج فلاں ولیمے میں جانا ہے، وہ لکھا ہوا ہے، جب وہ سارے کام کر لیتا ہے کاغذ اٹھا کے پھینک دیتا ہے، کیوں کہ کام سارے ہو گئے۔ بکرا دمبا وہ ایک یاد دلانی ہے، کون سی یاد؟ 5000 سال پہلے ایک یاد ہوئی تھی، واقعہ ہوا تھا، اس واقعہ تک لوگوں کو گلی محلوں میں فضا عام کرنے کے لیے ایک منظر قائم کیا جاتا ہے تاکہ لوگ 5000 سال پیچھے چلے جائیں۔ جب آدمی دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے میری بات مانے۔ ہمارے یہاں دیکھتے ہیں چھوٹے بچے اڑ جاتے ہیں۔ میرا ایک دوست بلی گھر میں لایا، میں نے کہا چھوٹا سا گھر ہے بلی کیوں لایا؟ کہنے کہ بیٹا اڑ گیا، مجبوری ہوتی ہے، بیٹے کی خواہش ہے میری بات مانی جائے۔ یعنی چھوٹا بچہ جو ڈیپینڈنٹ ہے ٹوٹلی، اس کے اندر بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری بات مانی جائے، بیوی کی خواہش ہے میری بات مانی جائے، باپ کی خواہش ہے میری بات مانی جائے، پارٹنر کی خواہش ہے میری بات مانی جائے، باس کی خواہش ہے میری بات مانی جائے، دوست کی خواہش ہے میری بات رشتہ دار، یعنی اتنے بات منوانے کے خواہش مند اتنے ہجوم ہوتا ہے، اور جس سے بات منوانی ہے وہ فرد واحد ہے، نہیں مانی تو تعلق ختم۔ ایک ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے۔ ایک جان ہے اور اس سے منوانے کا دعویٰ رکھنے والے کتنے ہیں؟ انہی دعوے داروں میں ایک دعوے دار اللہ بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں کیا چاہتا ہوں کہ تم میری بات مانو۔ اب عقلاً اللہ کہتا ہے کہ عقلاً دیکھ لو کہ جس کے احسانات زیادہ ہیں اس کی مانو۔ تمہیں وجود سے لے کر بھری کائنات کی نعمتوں تک، کلمہ قرآن سے لے کر ایمان تک، یہ مام نے دیا، باپ نے دیا، دوست نے دیا،
تمہارے وجود کے سارے اعضاء، تو اللہ اپنے احسانات کو گن کے آخر پہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، میری نعمتوں کو گن کے دکھاؤ کہ یا اللہ نہیں گن سکتے، اگر گن نہیں سکتے تو اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ گنو۔ ان تعدوا نعمت اللہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کائنات میں کاؤنٹنگ لے کر پھرو اور 1 2 3 4 گنتے رہو، مقصود یہ ہے کہ جب گن نہیں سکتے تو اتنے بڑے محسن کی مانو۔ ایک ایم پی اے 5 سال کے اندر ایک بیٹے کو درجہ چہارم کا ملازم لگوا دیتا ہے، ہوتا ہے ایسا؟ آنے والے 5 سالوں میں اس برادری کے 50 ووٹ وہ لے لیتے ہیں، ان کے ایک بچے کو درجہ چہارم کا مالی لگوا دیا اور 50 آدمیوں کے ووٹ لے لیے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے کتنے احسان کیے، اگر میں تم سے ووٹ مانگتا ہوں تو یہ حق ہے یا نہیں؟ بھائی یہ ہے وہ قربانی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 میں بیان کی گئی۔ اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم علیہ السلام سے کہا ان کے پالن ہار نے کہ ابراہیم میری بات مانو۔ اللہ نے یہ مطالبہ کیا، اور یہ مطالبہ اب انڈائریکٹ میرے آپ کی طرف آ رہا ہے، چونکہ ہم بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، ملت ابیکم ابراہیم۔ اگر یہ بات ابراہیم کے ساتھ وائنڈ اپ ہو جاتی، ختم ہو جاتی، تو پھر ہمیں سنانے کا مقصد کوئی نہیں تھا۔ وہ سارا منظر قائم کر کے قرآن جیسی لاریب کتاب کی آیت میں وہ قربانی درج کر کے اس کے پس منظر میں ایک جذبہ ہے کہ اب تم آ جاؤ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، اقبال کہتا ہے یہ دور اپنے اقبال کہتا ہے اس دور اپنے ابراہیموں کو ڈھونڈ رہا ہے لیکن ابراہیم مل کوئی نہیں رہے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ، ہر طرف غیروں کے نام پہ اطاعت کرنے والوں کو ہجوم ہے، ابراہیم کا بیٹا کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم میری بات مانو، اور یقین جانا یہ مطالبہ کرنے والے سینکڑوں کائنات میں لوگ ہوں گے، سوچ کے بولنا کہ میری مانو گے، یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان کا معنی یہ ہے کہ ہم تیری مانیں گے، اور ہم تو گھر سے لے کر مسجد تک آتے ہوئے اللہ کی نہیں مان سکتے۔ راستے میں کتنی دفعہ آنکھیں خیانت کرتی ہیں، کتنی دفعہ سوچیں بہکتی ہیں، کتنی دفعہ کان غلط سنتے ہیں، کتنی دفعہ دماغ تخیلات کی دنیا میں آوارہ گردی کرتا ہے، ہم تو گھر سے مسجد تک نہیں مان سکتے۔ اور مسجد میں آ کے نماز کے اندر اسلم نہیں ہے، حرکتیں، وقت، تخیل، دھیان، سوچیں، جذبیں، کیفیات، خشوع، خضوع، ہمارا تو نماز کے اندر سجدے کے عالم میں اسلم نہیں ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم میری مانو گے، میری اطاعت کرو گے علیہ السلام۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا ایک جواب آتا ہے، اس جواب کی جگہ پہ اب ہمیں کہنا چاہیے قال اسلمت، اللہ میں مانوں گا، کمال ہو گیا۔ یہ شہادت کے الفت میں قدم، یہ ہے وہ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور اس قربانی کی تلاش میں پھر ابراہیم علیہ السلام کو جگہ جگہ پہ جانا پڑا، اور اس قربانی کی یاد اور ٹوکن کے طور پر بکرے دمبے ذبح کروائے گئے، تاکہ بکرے دمبوں کا خون دیکھو، گوشت دیکھو، کھال دیکھو، لہو دیکھو، تڑپنا دیکھو، گھومنا دیکھو، تو تمہیں 5000 سال پہلے اس بکرے دمبوں کے پس منظر میں کھڑی وہ آواز سنائی دے، قال اسلمت لرب العالمین، اللہ تیرا میرا وعدہ، میں اس پھریرے کو، علم کو، پرچم کو جھکنے نہیں دوں گا، میں ہر حال میں تیری مانوں گا، اور اس علم کی علم برداری میں مجھے جو دینا پڑا، جو توڑنا پڑا، جو چھوڑنا پڑا، باپ کے مقابلے میں، قوم کے مقابلے میں، نمرود کے مقابلے میں، وطن کے مقابلے میں، بیوی کے مقابلے میں، بچے کے مقابلے میں، تیرا میرا عہد رہا، میں اسلمتوں کا پھریرا سرنگون نہیں ہونے دوں گا۔ اب یہ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ ہمیں کہا گیا ملت ابیکم ابراہیم، لیکن اب تم جگہ جگہ پہ پھریرے گرا کے بیٹھے ہو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس پرچم کو لیا اور تھاما اور موت تک تھاما، تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، قیامت تک آنے والے لوگوں کا تمہیں امام بنا دوں گا۔ ہمیں کہا گیا کہ تم بھی ابراہیم کی طرح اسلمتوں کے علم کو، کہ میں ہر حال میں مانوں گا، اس کو تھامو، ہم تمہیں بھی جاعلک للناس اماما، تمہیں بھی کائنات کے انسانوں کی صفوں کا مقتدی نہیں، مقام مصلی اور مقام امامت پہ کھڑا کر دیں گے۔ یہ ہے وہ قربانی جس کے پس منظر میں ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی گھومتی نظر آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس آیت کے ارد گرد طواف کرتی ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ یہ اگر آیت مجھے اور آپ کو یاد ہو جائے
اور اس آیت کو ایسی جگہ لکھ دیں جہاں میکسیمم نظریں ہماری طواف کریں، تلاوت کریں کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہونے کے مطالبے میں یہ آیت اب مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تجارت میں اسلم تو، زراعت میں اسلم تو، جوانی میں اسلم تو، کھانے پینے میں اسلم تو، آمد و خرچ میں اسلم تو، رویوں میں اسلم تو، پھر اندازہ ہوگا کہ ہم کتنے ابراہیم علیہ السلام کے مقام سے دور پہنچ چکے۔ اللہ نے کہا تیار ہو جاؤ۔ قرآن مجید میں آتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ یہ ہماری سنت نہیں ہے کہ کوئی دعویٰ کرے اور ہم اس کے دعوے کو مان لیں، ہم اس کے دعوے کو میزان میں تولتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلم تو، اللہ نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں، اگر اسلم تو ہے کہ تم نے کہا میں ہر حال میں مانوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام ایک روایت میں آزر ہے، ایک روایت میں باپ فوت ہو گئے، چچا کا نام آزر ہے، اور حدیث میں آتا ہے چچا بھی باپ کی طرح ہوتا ہے۔ آزر کی 3 صفات ہیں، ایک تو آزر نمرود کا مشیر ہے، دوسرا آزر علاقے کا مذہبی رہنما ہے، تیسرا آزر مال کے اعتبار سے اس علاقے کا سب سے بڑا سیٹھ، سب سے بڑا تاجر اور سب سے بڑا نواب ہے۔ یہ 3 صفات ہیں، اس کی سیاسی حیثیت ہے، اس کی مذہبی حیثیت ہے اور اس کی معاشی حیثیت ہے، اور ابراہیم کا باپ ہے، اور علاقے میں بت فروشی کو عام کرتے ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام پہ قدم قدم پہ احسان ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذات پہ بحیثیت باپ ہونے کے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ ہمارا جدی پشتی کام ہے بتوں کو بیچنا، بتوں کو بنانا، بت فروشی اور بتوں کو پہنچانا، لہذا تم اس کام میں میرے دست و بازو بنو۔ اب پہلا اسلم اور اسلم تو کا جو مظاہرہ ہوا ہے وہ باپ کے مقابلے میں ہوا ہے۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کو 2 کام کرنے ہیں، وہ مجھے بھی کرنے ہیں، آپ کو بھی کرنے ہیں۔ ان کاموں کی تلاش میں اپنے آپ کو رکھتے آنا، مقصد میں رہی ہے۔ قرآن داستان گوئی کی کتاب نہیں ہے، حکایتوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن نتیجہ خیزی کی کتاب ہے، اسباق کی کتاب ہے، لینے دینے کی کتاب ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ تیرے باپ کہہ رہا ہے بت بیچو۔ 2 کام ابراہیم علیہ السلام کو کرنے کو کہا گیا۔ پہلا کام یہ ہے کہ باپ کی اطاعت نہیں کرنی، میری اطاعت کرنی ہے، بت نہیں بیچنے، بتوں کو توڑنا ہے۔ اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ باپ سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے ایک تھم ہے، ایک پلر ہے، ایک ستون ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا بھائی نہیں، ماں نہیں، بہن نہیں، پورے معاشرے کا ایک آدمی نہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی اقلیت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور دوسرا کام اس سے مشکل ہے۔ ایک تو یہ کہ ابراہیم تمہیں باپ کہہ رہا ہے بت بیچو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں بت نہ بیچو۔ اب بالکل 180 کے اینگل پہ 2 متضاد راستوں پہ چلنا ہے۔ اللہ مانے تو باپ ناراض ہوتا ہے، باپ مانے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، درمیان میں راستہ نہیں چلتا۔ ایک نہیں کہ یہ بھی راضی یہ بھی راضی، سراسر موم یا سراسر سنگ، ایک کوئی نہیں۔ 2 رنگی چھوڑ دے یا کہ رنگ ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ کہہ رہے ہیں وہ راستہ ادھر جاتا ہے، اور جو باپ آزر کہہ رہا ہے وہ راستہ ادھر جاتا ہے، دونوں میں قدر مسلط کوئی نہیں۔ اب اللہ کہتا ہے تم نے کہا تھا، میں نے کہا تھا اسلم مانو گے، تم نے خود کہا تھا برضا و رغبت اسلم تو مانو گا، یہ ہمیں کہا جا رہا ہے۔ باپ کی نہیں ماننی تو یا اللہ اس کا انجام کیا ہوگا کہ باپ آنکھنامہ دے دے گا، اور کیا ہوگا منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے لا تعلق کر دے گا، اور کیا ہوگا گھر سے بے گھر ہو جاؤ گے۔ یہ بہت بڑا صدمہ ہے، یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنے۔ لیکن اہل غم شدت، اہل دل شدت غم سے کہیں گھبراتے ہیں، اوس پڑتی ہے تو پھول اور نکھر آتے ہیں۔ اللہ کے ابراہیم علیہ السلام کو یا اللہ تو گواہ ہو جا، میں ہر قسم کے زمینی مفادات کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کر اڑا دوں گا، اور اسلم تو کا پھریرا ہاتھ سے گرنے نہیں دوں گا، تیری اطاعت کروں گا۔ دوسرا کام اس سے مشکل ہے، وہ میری آپ کی طرف توجہ جاتا ہے۔ دوسرا کام کیا ہے کہ ابراہیم کافر کا کفر اطاعت کے قابل نہیں، کافر کے احسان احترام کے قابل ہے۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں، آزر کافر ہے چونکہ بت بیچتا ہے، ابراہیم مواحد اعظم ہے۔ اللہ کتنا قادر ہے کہ اندھیروں سے اجالے، خزاں سے بہار، ظلمت سے نور، پستی سے بلندی اور گمراہی سے ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں۔ آزر کیا ہے اور ابراہیم کیا ہے؟ ایک بت پرست ہے، بت گر ہے، دوسرا بت شکن ہے، بت فروش نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت کے آزر سے ابراہیم نکالتے ہیں۔ اب آزر کے جو احسانات ہیں، پرورش، روٹی، پانی، گھر، کھانا، خرچہ، وہ مسلم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مشکل کام ہے کہ آزر کی بات نہیں ماننی، لیکن آزر نے جو احسانات کیے ہوئے ہیں ان احسانات کی وجہ سے احترام ضرور کرنا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔
ہمارے یہاں بڑے بڑے دیندار یہاں دوسرے مقام پہ رہ جاتے ہیں، میں نے حق بات کہنی ہے، چاہے باپ کی ساری عزت برباد کر دیں۔ حق بات میں بدتمیز ہونا، اسٹریٹ فارورڈ ہونا، روٹ بیہیو دینا، گستاخی کرنا، یہ سنت ابراہیمی نہیں ہے۔ یہ باپ کی نہ ماننے سے مشکل کام ہے کہ باپ کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن باپ کے سامنے لہجے کو سنبھال کے، گفتگو میں شیرینی پیدا کر کے، ادب کے تمام قرینوں کا احتیاط کر کے بات کرنی ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ایک سمت شریعت ہوتی ہے، ایک سمت عقیدت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جن کو دینی ذوق آتا ہے اور وہ ایک جگہ اڑ جاتے ہیں تو پھر بے عزت کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ اسوہ ابراہیمی یہ ہے کہ دین کے نام پر ان کی بات نہ مانو، لیکن ان کے احسانات کا احترام تو کرو۔ کیا تمہارے پیدا کرنے میں، تمہاری پرورش کرنے میں، تمہیں جوان کرنے میں، تمہارے رزق روزی دینے میں، تمہیں چھت فراہم کرنے میں تمہارے باپ کا حصہ نہیں ہے؟ کا حصہ ہے۔ تو کہ پھر ان احسانات کی وجہ سے احترام ضروری ہے، لیکن اللہ کی اطاعت کی وجہ سے اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ اطاعت اور احترام دونوں مرحلوں کو سنبھال کے چلنا یہ بڑا مشکل کام ہے، اور اکثر یہیں لوگ گر جاتے ہیں۔ اس لیے سورہ مریم پڑھیں نا، تو ابراہیم علیہ السلام جب آزر باپ کو سمجھاتے ہیں تو ایک لفظ 4 دفعہ آتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں یہ 4 دفعہ میں رات گن رہا تھا، ممکن ہے زیادہ بھی ہو، لیکن میں نے جو گنا وہ 4 دفعہ گنا۔ آگے سورہ ابراہیم مریم کے شروع میں آتا ہے وہ لفظ کیا؟ یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی، یہ 4 دفعہ آتا ہے۔ یا ابتی ابراہیم علیہ السلام کے اس رویے کا اظہار ہے جو ابراہیم کا باپ آزر کا احترام کے رویے میں ہے۔ ابتی کا معنی یہ نہیں ہے باپ، او میرے پیارے ابا، او میرے مہربان ابا، او میرے محترم ابا، میرے محسن ابا، یہ سارے رویے جذب کیے جائیں تو بھی یا ابتی کے اندر جو مٹھاس ہے وہ بازی نہیں آتی۔ آزر جو ہے وہ بت فروش ہے اور ابراہیم جو ہے وہ بت شکن ہے۔ جو فرق آزر اور ابراہیم میں ہے وہ میرے اور میرے باپ میں نہیں ہے۔ وہ کہتے شادی یہاں نہ کرو، وہ کہتا کرو، وہ کہتا یہاں یہ بزنس نہ کرو، وہ کہتا کرو، وہ کہتا یہاں نہ جاؤ، وہ کہتا جاؤ۔ اس میں ایک رائے کا فرق ہے، کفر و اسلام کا فرق نہیں ہے۔ کفر و اسلام کے فرق میں یا ابتی ہے، تو رائے کے فرق میں منہ سے جھاگ نکالنے کا رویہ کہاں سے آ گیا؟ ہمارے ہاں یہ بڑا المیہ ہے کہ رائے کے اختلاف میں بدتمیز ہونا ضروری سمجھتے ہیں۔ میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں۔ اسٹریٹ فارورڈ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے سامنے بدتمیز ہو جائے اور دوسرے کے سارے حوصلہ دل شکنی کر دی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا 4 دفعہ کہنا یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی، یہ کافر باپ کے احسانات کا صلہ ہے۔ اور لم تعبد الشیطان، یہ اسلمتوں کے پھریرے سنبھالنے کا مذہبی فریضہ ہے کہ میں کس طرح اس بت کو پوجوں جس کے بنانے والے ہم ہیں۔ آج بت خانوں میں بھگوان بنے بیٹھے، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانوں میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ اس کی نوک پلک پتھر کو لے کر تراشنا، سنوارنا، سیدھا پدرا کرنا وہ میرے ذمہ ہے۔ جن کی وضع قطع تراش کراش ہمارے بس میں ہے، وہ ابا عقلاً دیکھو کہ ہمارے کام کیسے کر سکتے ہیں۔ پھر ٹوٹے ہوئے بت آتے ہیں، کئیوں کے بازو ٹوٹے ہوئے ہیں، کئیوں کے ناک ٹوٹے ہوئے ہیں، کئیوں کے کان ٹوٹے ہوئے ہیں، کئیوں کی ٹانگ ٹوٹی ہوئے ہیں۔ ان کی مینٹیننس ہم کرتے ہیں تو ان کے دکھوں کا ازالہ ہم کرتے ہیں، ہمارے دکھوں کا ازالہ یہ کس طرح کریں گے؟ عقلاً سمجھاتے ہیں، شرعاً سمجھاتے ہیں، عرفاً سمجھاتے ہیں، اخلاقاً سمجھاتے ہیں، تہذیباً سمجھاتے ہیں، دیانتاً سمجھاتے ہیں، لیکن لہجے میں ہارشنس، لہجے میں تلخی، لہجے میں شدت، لہجے میں سختی، لہجے میں بدتمیزی، لہجے میں آوارگی، لہجے میں ناملامت، اس کا اشارہ بھی نہیں ہے۔ اور ہمیں کہا گیا کہ تم ابراہیم کے بیٹے ہو۔ اگر کسی سے اختلاف اس نوعیت کا ہو جس نوعیت کا اختلاف آزر اور ابراہیم کا تھا، تو بھی ادب احترام کے پھول کو ملائے نہ، ادب احترام کے جگنوں مر نہ جائیں اور ادب احترام کے روتیں ختم نہ ہو جائیں، یہ تمہارے ذمے ہے۔ اتنے اختلاف کے بعد بھی مجھے ایک دوست نے ویڈیو بھیجی مناظرے کی، 2 مسلکوں کے درمیان مناظرہ تھا، ہمارے ہاں جو رائج الوقت عنوان ہوتے ہیں۔ مجھے کہنے کہ اس کو سن کے بتائیں حق کون ہے باطل کون ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں سنتا ہوں۔ میں نے سنا تو شروع میں آداب تھا جی ہم الٹے نام نہیں پکاریں گے، لہجے میں نرمی ہوگی، ایک دوسرے کے اکابرین کو برا بھلا نہیں کریں گے، عبارتوں کو خراب نہیں کریں گے، اٹھ کے بات نہیں کریں گے، لہجے میں بڑا خوش ہوا کہ یہ تو بڑے اچھے آداب، نستعلیقی انداز، مہذب طریقے، پائیدار کرینے۔
تو میں نے کہا یہ اس کا لحاظ رکھا جائے گا، دونوں طرف علماء ہیں، حفاظ ہیں، محدث ہیں، شیخ الحدیث دونوں طرف، اور پھر اصول و ضوابط میں محبت، پیار، امن، شائستگی، شفتگی، ملائمت، نفاست، وہ سارے 15 منٹ کے بعد یوں جیسے اکھاڑے میں اترے ہوئے پہلوان ہوتے ہیں، پگڑیاں کہیں، گالی گلوچ کہیں، قبر سے نکالنا، ہڈیوں کو توڑنا، یہ کرنا، یعنی وہ گالیاں جو اس کوچہ و بازار کی آوارہ مخلوق نہیں دیتی، مناظر پرست دے رہے تھے۔ میں نے خود سنا، میں نے 15 منٹ کے بس 10 منٹ بند کر دیا، آگے سن نہ سکا، چونکہ 10 منٹ کے بعد یہ ساری دھجیاں بھی کھیر دیں۔ اس کے بعد پھر مجھے اس کا فون ہے، کیا نتیجہ نکلا؟ میں نے ایک شعر سنایا کہ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کا شعر ہے، سیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگام محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی۔ میں نے کہا مناظروں کی فضا کا آغاز بھی رسوائی ہوتا ہے، انجام بھی رسوائی ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اور فریق مخالف میں اختلاف اتنا ہو جتنا آذر اور ابراہیم میں ہے، پھر بھی جھاگ، تندور، لہجہ، آتشیں، زبانی لفظ، سخت لفظ نہ، اور ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر گردنیں ماپتے ہیں۔ فروئی اختلاف، ٹوپی سر پہ نماز، ٹوپی کر کے نماز نہیں پڑھ رہا تو ثواب میں کمی ہوگی، نماز کے ہونے میں تو کمی کوئی نہیں۔ پیچھے سے ٹوپی اٹھائی اور سر پہ ٹوپی کر دی۔ میں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، میری ٹوپی رہ گئی کار کے اندر۔ اب میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے گمان ہوا کہ کار میں نے کھڑی کی، دور آ کے میں سر پہ دیکھا ٹوپی نہیں تھی، میں نے اللہ اکبر نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھ رہا تھا، پیچھے سے کوئی مومن آیا، اس نے مسجد کی ٹوپی اٹھا کے ٹھک سے میرے سر پہ اور اتنے زور سے دبائی کہ اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس سے نیچے لے جاتا۔ میں سلام پھرنے کے بعد اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ واردات کر کے جہاد مکمل کر کے جا چکا تھا۔ اب اس سے کوئی پوچھے کہ خشوع و خضوع سنبھالنا فرض ہے، اور عین نماز کی حالت میں ٹوپی اتنا سر سے دبانا کہ ٹوپی بھیجے کے اندر چلی جائے، یہ کہاں ہے؟ میں نماز پڑھ رہا تھا مغرب کی، میں نے بیک بون کا کرایا ہوا تھا آپریشن، مہروں کا، میرے سے وہ مہرے اٹھائے نہیں جا رہے تھے، میں نے دونوں بازو زمین پہ پھیلائے ہوئے تھے۔ عین مغرب کی نماز میں ایک آدمی نے ہاتھ ڈال کے میرے بازو اوپر کر دیا، میں ہکا بکا، میں نے کہا اتنا جذبہ جی نماز کے اندر، فرض نماز کی پہلی رکعت مغرب، اور اس نے بڑی احتیاط سے اٹھایا اور ایسے جیکٹ لگا کے جیسے کرنے لگا ٹھک اوپر کر دیا۔ میں نے سلام پھیرا، میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہنے کہ خلاف سنت ہے۔ میں نے کہا سنت کیا ہے؟ کہنے کہ جو میں نے کیا۔ میں نے کہا اچھا مجھے دکھانا کہ یہ سنت، کہ ایک آدمی نے، صحابی نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے بازو بچھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی نے حالت نماز میں بازو کر کے اس کو جیک لگا کے کھڑا کر دیا۔ حوالہ یہ دینا، یہ وہ کتاب لے کے آگے اگلے دن ڈرائیور بیٹھا تھا کار میں، تو اس نے اس ڈرائیور کو کہا فون کر کے کتاب لاؤ، ڈرائیور کتاب لے کے آیا۔ میں نے کہا ڈرائیور نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا جتنا میرے بازوؤں کے بچھانے پہ آپ کو دکھ تھا، اتنا ڈرائیور کے نماز نہ پڑھنے پہ دکھ ہے؟ میرا تو ثواب میں کمی ہو گئی تھی نا بقول آپ کے، کہ بازو کھڑے ہونے چاہیے تھے، اور میرے بیک بون کا آپریشن تھا، موروں کا آپریشن تھا، میں اٹھا نہیں سکتا تھا۔ میرے ثواب کی کمی پہ جتنا آپ کا حمیت اور غیرت اور مذہبی رنگ غالب آیا، کیا اتنا رنگ غالب آیا ایک سرے سے ڈرائیور کے مطلقاً نماز نہ پڑھنے پر؟ میں نے کہا وہ حدیث نکالو، تو اس نے بخاری پکڑی ہوئی تھی، اس میں کاغذ رکھا ہوا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ نماز کی حالت میں اپنے بازو زمین پہ نہ بچھاؤ۔ میں نے کہا مسئلہ تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اگر کوئی بچھا دے اور جیک لگا دے کوئی، حوالہ تو میں یہ مانگ رہا ہوں کہ اگر کوئی نماز میں بچھا دے تو دوسرے کو کہا ہے کہ جیک لگا کے اس کا بازو کھڑا کر دو، ثبوت وہ مانگ رہا ہوں، دلیل اور ہے، ثبوت اور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں کہ میرا مخالف ہے آذر، لیکن یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی، یہ بتا رہا ہے کہ شدید مخالف کے باوجود بھی لہجے میں آگ نہ بھرو، لہجے میں مٹھاس بھرو۔ لست علیہم بے مسیطر، تم کوئی نگبان ہو، کوئی دروغہ ہو، کوئی وارڈن ہو، کوئی سپرنٹ جیل ہو، کوئی ایسا ہو کہ تم نے منوا کے دم لینا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا لست علیہم بے مسیطر، میرے محبوب پہنچائیں اور پیچھے ہو جائیں، بس پہنچانے کے بعد اس کو عمل پہ کھڑا کر کے واپس آنا، یہ اگلا حصہ میرے ذمہ رکھ دیں، کچھ میں نے بھی تو کرنا ہے نا۔ آپ کے ذمہ ابلاغ ہے، انگوٹھا رکھ کے منوانا نہیں ہے، اور ہم ابلاغ بھی کرتے ہیں اور منوانا بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ یہاں آ کے شدت آتی ہے، تلخی آتی ہے، قطع تلخی آتی ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں، دراڑیں پیدا جاتے ہیں۔ میری گزارش یہ تھی، ابراہیم علیہ السلام کا اصل قربانی گائے، بکرا، دمبا، ویڑا، اونٹ، بھینس، کٹا وٹ نہیں ہے۔ اصل قربانی سورہ ابراہیم کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 ہے، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ ابراہیم یہ بتاؤ کہ دنیا میں جانے کے بعد ہر حال میں میری مانو گے؟
ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ پرامس، وعدہ ہو گیا، مجھے جو توڑنا پڑا، جو چھوڑنا پڑا، جو موڑنا پڑا، جو لینا پڑا، جو دینا پڑا، جو گیو اینڈ ٹیک ہوئے، میں ذات پہ قیامتیں برداشت کر جاؤں گا، لیکن تیرا میرا وعدہ تیری اطاعت کا علم ہمیشہ لہرائے گا، تیری اطاعت کے پھول ہمیشہ کھلیں گے، تیری اطاعت کے چراغ ہمیشہ جلیں گے، اور تیری اطاعت کی تتلیاں ہمیشہ اڑتی رہیں گی، اور تیری اطاعت کے چشمے بہتے رہیں گے، اور تیری اطاعت کا سورج نکلتا رہے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے ملت ابیکم ابراہیم، تم بھی باپ ابراہیم کی ملت ہو، مہربانی کرو باپ کے اس میراث کے وارث بنو۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ سارا زور بکرے کا وزن، بکرے کی دم، بکرے کی آنکھ، بکرے کا سینگ، بکرے کا پاؤں، بکرے کی کھال، بکرے کا عقیقہ، اس میں نہ رکھو۔ یہ اصل ایک ٹوکن ہے، اور اس کے پیچھے ایک یادوں کا حسین گلدستہ ہے، اور وہ ہے اسلم اور اسلم تو کے منظر قائم رکھنا۔